ورلڈ ٹی وی، سب پہ نظر اندر کی خبر ہیں آکے جنوری 2016 میں براڈ شیٹ کے ساتھ جو پوری آپ کی لیکویڈیشن کی پروسیڈنگز چلی، وہ لائبلٹی کی ہیئرنگ ہوتی ہے، جو فائنل ہیئرنگ ہوتی ہے لائبلٹی کے لیے آربیٹریشن کے سامنے، جہاں دونوں پارٹیوں کے وکلا جاتے ہیں، وہ دنوں کی ہوتی ہے، اس کے اوپر تمام ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے، تمام دلائل دیے جاتے ہیں۔ وہ ڈیٹ ہے جنوری 2016 کی، لندن میں یہ ہوتی ہے۔ اور اس وقت کے وزیر اعظم، میں کانٹیکسٹ کے لیے لازمی بتاتا چلوں کہ کون سے دور میں کیا ہوا۔ نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے۔ اس کے بعد اگلی ڈیٹ ہے 5 اگست 2016 کو لائبلٹی ایوارڈ ہو جاتا ہے پاکستانی حکومت کے خلاف، اور اس وقت بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے۔ اگلی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے، کیونکہ جب لائبلٹی آپ کی ڈٹرمن ہوگی اور اس ایوارڈ میں آ جاتا ہے، جو میں نے آپ سے یہ ڈیسیژن شیئر کیا، اس ایوارڈ میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ لائبلٹی بنتی ہے حکومت پاکستان کی، اور ان کے براڈ شیٹ کے پیسے آپ نے دینے ہیں۔ کوانٹم ہے کہ آپ نے کتنے پیسے دینے ہیں وہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی ایویڈنس لیا جاتا ہے۔ وہ پروسیڈنگ کا آغاز ہوتا ہے، وہ 2 سال پروسیڈنگز چلتی ہیں، اور اگست 2016 کو جا کے اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے، اور وہ ہیئرنگ کے بعد 1 ماہ بعد اس کی جولائی 2018 میں ڈیسیژن بھی آ جاتا ہے کہ جی یہ اس کی ایوارڈ ہے۔ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ چکی تھی۔ ہماری حکومت آتی ہے اگست 2018 میں، اپیل کے اوپر ہیئرنگ ہوتی ہے۔ اچھا، جو اپیل ہے وہ ہمارے 2019 میں ہوتی ہے، جولائی 2019 میں اپیل ہوتی ہے، جو ہائی کورٹ میں ہم اپیل کرتے ہیں، اور اس کا ڈیسیژن، وہ شارٹ اپیل ہوتی ہے، اس کا ڈیسیژن ہمارے خلاف آتا ہے، براڈ شیٹ کے حق میں آتا ہے۔ جون 2020 میں انٹرم تھرڈ پارٹی ڈیٹ آرڈر لیتا ہے براڈ شیٹ کے پاکستان میں، چونکہ میرے پیسے وہ دینے ہیں، یہ ایوارڈ بھی آ چکا ہے، اس لیے پاکستان کے جہاں بھی کوئی ایسٹس ہوں یا اس کے اندر انٹرسٹ ہو، اس کے اوپر ایک انٹرم آرڈر ہوتا ہے، ایک ضمنی آرڈر آ جاتا ہے، جس میں وہ ایون فلیٹ اپارٹمنٹس کے اوپر بھی لیتا ہے اور ایک بینک اکاؤنٹ کے اوپر بھی لیتا ہے۔ 31 دسمبر 2020 کو پیمنٹ کر دی جاتی ہے براڈ شیٹ کو، جو اس کو ایوارڈ ہوا ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ انٹرم آرڈرز وہ وڈرا کر لیتا ہے۔ یہاں یہ کلیئرٹی بڑی ضروری ہے کہ بار بار کہا گیا کہ کوئی کیس جیت گیا، کوئی ہار گیا۔ جب اس کو پیمنٹ ہو جاتی ہے اس کی ڈیٹ کی، تو وہ جو انٹرم آرڈر ہے اور وہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور باقی جگہوں کے اوپر ہے، وہ وڈرا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ٹائم لائن تھی جی، امپورٹنٹ ہوگی۔ اب اصل میں دیکھیے، یہ ڈیسیژنز آپ کے پاس ہیں، اس کو خود پڑھیے گا، آپ اس کو خود فیصلہ کرتے ہیں، ہم آپ کو نہیں بتاتے، نہ ہی آپ کو یہ کہا جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں آپ کے گوشے گزار کرنا بڑی ضروری ہیں۔ براڈ شیٹ والا جو معاملہ اس وقت منظر عام پہ آیا ہے، اور اس کے اوپر جتنی اس وقت بحث ہو رہی ہے، ان تمام فیصلوں کو اور اس ٹائم لائن کو سب سامنے رکھیں گے اور کوانٹم کو سامنے رکھیں گے، تو اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ماضی کی ڈیلز اور این آر اوز کی جو قیمت ہے وہ یہ ہے جو آپ کو یہ ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے۔ اور یہ میری رائے نہیں ہے، یہ ججمنٹس کہہ رہی ہیں، یہ آرڈرز کہہ رہے ہیں، اس کے اندر جو کوانٹم کی پروسیڈنگز ہے وہ یہ چیز کہہ رہی ہے۔ اس کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ میں ابھی کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ جو این آر او جو سیٹلمنٹس ہوئی، اس کے نتیجے میں خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ خمیازہ آپ کے ہی ٹیکس کے پیسوں میں سے دینا پڑ رہا ہے براڈ شیٹ کو، حکومت پاکستان کو۔ اب جو اس کے اندر جو چیزیں انہوں نے کہی، جو مین چیزیں تھی آپ کی، وہ ہے سب سے پہلے تو کس مد میں آپ کو یہ ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے 21 ملین۔ یہ اس کا صفحہ نمبر 63 ہے، جو اس کی کوانٹم کی ججمنٹ کا ہے 2018 والی کا۔ اس کے اندر جو کانٹریکچول ڈیمیجز آپ کو ایوارڈ ہوئے ہیں، یہ اس کا ایک پیج ہے، تصویر ہے 63 پیج کے اوپر، پوری اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کس کی مد میں کتنے پیسے حکومت پاکستان کو ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ کے لیے سننا، کس قید کی ریکوری کی مد میں کتنے پیسے آپ کو دینے پڑ رہے ہیں۔ میں پڑھوں جی، میں پڑھ کے اسی لیے سنا رہا ہوں، آپ بھی تھوڑا صبر کریں۔ سوال ایک مائک آپ نے پکڑا، ایک ادھر پیچھے ادھر بہن نے پکڑا ہوا، اچھا آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے۔
مجھے پتا ہے آپ کے سوال اچھل رہے ہیں، لیکن میری سن لیں اس کے بعد سوال کیجئے گا، بنے بنائے سوال نہ کرنا۔ اچھا جی، پہلا ہے شان گروپ کی مد میں، اس میں جو ریکوری کے حصے میں، کیونکہ ان کو تو وہی ملنا تھا جو ایگریمنٹ کے مطابق 20% تھا، تو اس کی مد میں $48,760 ڈیمیجز، یعنی کہ اس کا حصہ 20% ڈالا گیا۔ ایک لاکھانی ہے وہ $25,000 ہے۔ یہ ججمنٹ کے اندر اس کا پورا نام لکھا ہوگا، تھوڑا نانی ہے اس لیے نہیں پوچھتے۔ قاسمی صاحب ایک 85,600 ان کی مد میں ان کو اوارڈ ہوا۔ لیفٹیننٹ جنرل زائد علی اکبر $3,81,600۔ شیر پاؤ $2,10,000۔ انصاری کے مد میں دو فگرز ڈالی گئی، $1,80,000 اور $1,58,500۔ اس کا ٹوٹل بنتا ہے $1.08 ملین۔ تو یہ جو ٹوٹل آپ کو 21.5 ملین کی ڈیمیجز پڑے، اس میں سے 1.08 ملین آپ کو ان جو میں نے 5-6 فگرز کا نام لیا ہے ان کی مد میں پڑے کہ ان سے ریکوریز ہوئی اور ان کی مد میں یہ ادائیگی ہوں۔ اس کے بعد دو اگلے بڑے ان کے فیورٹ نام ہیں جن کی مد میں آپ کو جرمانہ ہوا۔ ایک ہے شریف، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ایون فیلڈ، انہوں نے پوچھ دے کڑا شریف، میاں محمد نواز شریف، $1.5 ملین جو حصہ دیا گیا براڈ شیٹ کو آربیٹریشن کی طرف سے، 1.5 ملین ایون فیلڈ کی مد میں طے پایا کہ یہ آپ نے ابھی دینا ہے ان کو براڈ شیٹ کو۔ اور شریف ادر ایسٹس، یعنی کہ اس کے باقی دیگر ایسٹس ایون فیلڈ سے ہٹ کے، وہ ہے $19 ملین۔ تو $21.5 ملین کی جو ادائیگی، اس کے علاوہ جو باقی آپ کے اوپر پیسے پڑے ہیں وہ انٹرسٹ ہے، ابھی آپ کو کاسٹ بھی دینی ہے وکلا کی۔ یہ میں آپ کو NRO کی قیمت بتا رہا ہوں، یہ وہ میں ڈیلوں کی قیمت بتا رہا ہوں جو ہم اس طرح کے جو بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے نا کہ سیاسی مصلحت ہے، آپ مل بیٹھ کے کام کر لیں۔ آپ لوگ ہمیں روز سوال کرتے ہیں آپ بیٹھ کیوں نہیں جاتے ان کے ساتھ، 38 میں سے 34 شیخیں مان کیوں نہیں لیتے؟ آپ یہ کام کریں گے تو یہ آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ 21.5 میں سے 20.5 ملین جو ہے وہ صرف اور صرف شریف خاندان کی مد میں ہمیں پڑے ہیں۔ اور وہ کیوں پڑے ہیں؟ یہ ججمنٹس کی کچھ پیراز آپ اٹھا کے پڑھ لیں، وہ صاف لکھتے ہیں، ایسی ایسی چیزوں کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اس کے بعد آپ حیران ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ کو سوال کرنا چاہیے، یہ آپ کو ہم سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ یہ اگر یہ ماضی کے بھی NRO ہوئے ہیں تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے، یہ ہماری ہسٹری کا، ہمارے ماضی کا حصہ ہے، اس کی وجہ سے ہمیں یہ خمیازے بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے نواز شریف کے خلاف غلط کیس بنائے تو اس لیے آپ کو، انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے آپ نے ڈیل کر لی 2000 میں، اس کے باوجود آپ کو حصہ بنتا ہے کیونکہ یہ پروون چیزیں ہیں اس کے خلاف۔ ایون فیلڈ پروو ہو چکا ہے، باقی اس کے دیگر ایسٹس پروو ہو چکے ہیں۔ اب ذرا اس کے اندر یہ دیکھ لیجئے، اب یہاں پہ اس کے پیج 23 کے اوپر 2008 والا جو 18 والا آرڈر ہے اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف پیڈ 7.3 ملین ٹو نیب، $7.3 ملین۔ شہباز شریف، یہ اس آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے کوانٹم کے۔ اس کے بعد کوانٹم میں ہائی وے کک بیکس کا بھی ذکر ہے، ہائی وے کک بیکس کا ذکر ہے 160 ملین کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ براڈ شیٹ والوں نے آگے بتلایا کہ بھئی کسی ہائی وے میں، یہ موٹر وے میں، وہ جو کہتے ہیں نا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، وہ والے انہوں نے کہا اس کے اندر 160 ملین کا کک بیک ہے۔ آپ نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا، آپ نے اس کو وہاں جانے دیا، آپ نے اس کے ساتھ NRO کر لیا، آپ نے اس کو ڈیل دے دی۔ اور ایک چیز اس فیصلے کے اندر بڑی امپورٹنٹ لکھی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو 2007 والا NRO سے متعلق ہے، وہ آتی ہے آپ کے ایوارڈ کے صفحہ نمبر 54 کے اوپر۔
وہ آخری اس پیرا میں لکھتا ہے، پہلے تو یہ کہتا ہے، کافی لمبا پیرا ہے، کہ 2000 میں ان کو باہر جانے دیا گیا جس کی وجہ سے وہ سارا ڈیل ہو گئی. اس کے بعد ہے in October 2003 there was some reason why NAB chose not to terminate the ARA Asset Recovery Agreement by exercising its contractual right to do so, which would have left it exposed to future claims in respect of registered targets. It was after Nawaz Sharif's return from exile in 2006 that NAB was willing to reach a final settlement with Broadsheet, which they agreed with Mr. James in 2007 and 8. وہ جو میں نے 8 کی آپ کو ڈیٹ پڑھ کے بتائی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس وقت گیلانی صاحب کی حکومت آ چکی تھی. چارٹر آف، اب اس کو بڑا برا لفظ بنتا ہے ڈیموکریسی، یہ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی. یہ ہوا تھا کہ بھائی اب سیٹلمنٹ کر کے اس کو بھی انڈر دا کارپٹ کر لو. تو یہ تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ آپ کے لیے یہ سارے کے سارا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دس از دی کاسٹ آف NRO جو ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہے ابھی. اب یہ تقریباً کوئی اس میں جو انہوں نے اس کا بنایا ہے پورا سٹرکچر جو نواز شریف کے اوپر انہوں نے آپ کو 19 ملین ڈالا ہے، اس میں انہوں نے جو اس وقت آپ نے ڈیل کی، یہ صرف 2000 تک کی بات ہے. 2000 کے بعد کی کرپشن اور جو بھی چیزیں ان کی ہیں وہ تو بعد کی ہیں. یہ تو 2000 تک کی ڈٹرمنیشن ہوئی ہے کہ چونکہ آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا تو وہ 100 ملین 16 ارب روپے بنتے ہیں. ان کی چوری کا جو اس وقت اندازہ اس ججمنٹ کے مطابق لگایا گیا وہ 16 ارب روپے لگایا گیا، اور اس 16 ارب کا پھر آپ کو 20% دینے کے لیے کہا براڈ شیٹ کو، جو اب آپ کو دینا پڑا ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے. تو یہ ہے کاسٹ آف NRO. اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب کے حکم کے مطابق ہم نے ججمنٹس کو پبلک کر دیا ہے، یہ آپ کے لیے اویلیبل ہیں. ابھی الیکٹرانک کاپیز بھی آپ کے ساتھ PID شیئر کر لیتی ہے. جو وزیر اعظم صاحب نے جس کمیٹی کے ذمہ لگایا تھا، وزراء کی کمیٹی کے ذمہ، کہ آپ نے اس کے اوپر اپنی سفارشات دینی ہے. معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ براڈ شیٹ کے معاملے پر ملک میں بہت زیادہ بحث چل رہی ہے. نواز شریف کلپریٹ ثابت ہوتے ہیں، انہیں تمام حقائق کا ادراک ہونا چاہیے، اور تمام کے تمام لوگ بشمول میڈیا ان حقائق کا ادراک کرے. ان کا یہ کہنا تھا کہ شفافیت کے بغیر کسی بھی صورت احتساب کا عمل مکمل تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو ملک اور قوم کا پیسہ لوٹ کر کھا گئے ہیں. معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایون فیلڈ کی مد میں براڈ شیٹ کو $1.5 ملین کی جو ہے وہ پیشکش کی گئی تھی. اس کے علاوہ بہت سارے اور ایسے کھاتے ان کے ہیں جو کہ اگر کھل جاتے ہیں تو مزید کلپریٹ جو ہے مجرم ثابت ہو جاتے ہیں. کرپشن کی ہے انہوں نے، اس کے بعد پہلے جدہ بھاگ گئے اور اب جو ہے وہ لندن چلے گئے ہیں، لیکن کسی بھی صورت ان کا احتساب نہیں رک سکتا. پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ مینڈیٹ جو ہے وہ سب سے بڑھ کر احتساب کے لیے دیا گیا ہے. اسی کرپٹ ٹولے کا اور چور ٹولے کا احتساب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا منشور بھی ہے اور ہمارا مینڈیٹ بھی ہے. کا جو عمل ہے کسی چیز کو قانون کے مطابق قانون کے پروسیس سے گزار کے سزا دلوانا بڑا ضروری ہے. اب اگر آپ کو ایک شخص جس کی چوری پکڑی گئی، ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیٹو جرنلزم گروپ نے ان کی چوری پکڑی، وہ ہائی لائٹ ہوئی، وہ سپریم کورٹ تک معاملہ گیا، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، ان کے اوپر مقدمہ چلا، وہ کنوکٹ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی پارٹی اور کچھ لوگ ان کو آج بھی اپنا لیڈر مانتے ہیں. احتساب اس چیز کا بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے اداروں کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے. یہ کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں. جب تک آپ برے کو برا سمجھیں گے نہیں، برا کہیں گے نہیں، آپ کیسے اس عمل کو بڑھا سکیں گے؟ اس عمل سے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا. تو اور یہ جو پبلک کرنا ہے، یہ احتساب کے لیے میں شروع سے عرض کیا تھا کہ سب سے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہے. اور ٹرانسپیرنسی میں آپ لوگوں کا کردار سب سے اہم ہے، سب سے فعال ہے، کیونکہ صحافی ہے. اس کا یہ کام ہے کہ فریڈم ایکسیس ٹو انفارمیشن اس کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ بہتر انویسٹیگیشن کر کے بات کر سکے. ورنہ سارا دن یہ ہوتا ہے کہ جی اسپیکولیشن پہ بات ہوتی رہتی ہے، یہ جی سنی ہے، یہ ذرائع سے آئی ہے. یہاں تو ذرائع والا کام ہی ختم کر دیا، ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی.
آپ اس کا احتساب کریں, آپ اس پہ دیکھیں. اب اس پر یہی ہوگا نا جو میں نے آپ سے عرض کی کہ جو کمیٹی بنا دی گئی وہ اپنی سفارشات دے گی کہ اس کے اوپر کیا عمل کیا جائے, کس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ قانونی نکتہ ہے. تو اس کے مطابق جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. کس کے ذریعے پاکستان میں آئی اور وزارت خارجہ کے ذریعے آئی, کس اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی, یعنی کتنی ریکوریز جو ہے اس کمپنی کا جو دعویٰ ہے شریف خان دوسرے لوگوں سے جو ریکوری ہوئی وہ ٹوٹل کتنی ہے اور کس کے ذریعے وہ بھجوائی گئی یہاں. کچھ کام آپ نے بھی کرنا ہے, اس کے اندر سے محنت کرنی ہے. دیکھنے سوال دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اس میں جو ریکوریز جو نیب نے ریکوریز کی, یعنی کہ وہ ریکوریز پاکستان کے اندر ہوئی وہ نیب نے ریکوریز کی, ایک وہ مد ہے اور ایک وہ مد ہے جو نیب کے پاس پورے شواہد اویلیبل تھے اور وہ ریکوریز ہو سکتی تھی, جو کہ 19 اور پلس 1.5 ملین جو ہے جو شریف خاندان کی ہے وہ ریکوری ہے. جو ریکوری ان کے پاس ہر چیز موجود تھی, اس ادارے نے ان کو اسسٹنس دی, لیکن اس کے باوجود وہ ریکوری انہوں نے نہیں کی جو کہ اب ہونی ہے اور وہ ہوگی. اس میں انہوں نے یہ بیسس لی ہے, یہ آربیٹریٹر کا فیصلہ تھا. ہم اپیل میں بھی گئے, ہم نے کہا جو حکومت پاکستان اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اپیل کی سنوائی ہوئی اس کی لندن کی ہائی کورٹ میں, ہم نے اپیل میں کہا کہ جی بالکل یہ ریکوری ہوگی, لیکن ہم تو ان کو پیمنٹ تب کریں جب ریکوری ہو جائے. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ ان کو پیمنٹ کریں بیکاز یہ 20 سال سے سلسلہ چل رہا ہے. آپ نے پہلے بھی ماضی میں آپ ہی کی حکومتوں نے, وہاں تو یہ فرق نہیں ہوتا کہ آپ پی ٹی آئی کی حکومتیں یا نون لیگ کی ہیں, یا وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے تو ان کو ماضی میں 2 دفعہ این آر او دے دیا ہے, تو تیسری دفعہ کہیں ان کو این آر او نہ مل جائے, اس لیے اس کے پیسے تو اس کو ادا کر دیجیے. جی شہزاد صاحب یہ بتائیے کہ ایڈمرل منصور الحق کا نام بھی فہرست میں ہے, کیونکہ 2-3 نام پڑھے آپ نے نظر ہے. دوسرا یہ بتائیے کہ جو معاہدہ ہوا براڈ شیٹ کا اور اس وقت کی جو جب مشرف کی حکومت تھی, اگر اس معاہدے کے کنٹینٹ پڑھیں تو اس میں بھی بڑے سوال ہوتے ہیں کہ وہ معاہدہ اس طرح جس کا براڈ شیٹ میں ڈکلیئر کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ نیب بھی اگر کوئی ریکوری کرتی ہے تو اس کے پیسے براڈ شیٹ کو پیسے جاتے ہیں جو 20% ہوتے ہیں. تو کوئی اس طرح کی کنسیڈریشن ہے کہ اس وقت کی جو ملٹری ریجیم تھی جب مشرف کی سربراہی میں, یا اس وقت کے جو نیب کے پاس اسپیکر تھے, اٹارنی جنرل تھے, ان کو بھی اکاؤنٹیبل کیا جائے کہ اتنا غلط معاہدہ بھی کیا گیا, 12 الٹیمیٹلی ٹیکس پیئرز منی سے یہ پیسے. یہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو جو آپ نے پہلے کہا ایڈمرل منصور الحق کا, یہ جو کوانٹم تھا 2 معاہدے تھے, ایک تھا آئی اے آر کا اور ایک تھا براڈ شیٹ کا. براڈ شیٹ کے کوانٹم کے جو انہوں نے اس کا ڈیمیجز کا چارٹ بنایا ہے جس کے تحت ہی آپ کو 21 کچھ ایوارڈ ہوا ہے, اس کے اندر منصور الحق کا نام نہیں ہے, وہ شاید دوسرے معاہدے کے اندر, وہ مجھے دیکھنا پڑے گا. دوسرا جو آپ نے کہا ہے تو بھائی میرے اسی کے لیے تو وہ جو کمیٹی ابھی جس کو کہا گیا ہے وہ کمیٹی بیسیکلی یہی بتائے گی کہ کس کس چیز کو دیکھنا ہے, کیونکہ یہ بات تو شروع ہوتی ہے جب یہ براڈ شیٹ کا معاہدہ ہوتا ہے اور آئی آر کا معاہدہ ہوتا ہے. اس معاہدے سے لے کے ابھی تک 31 دسمبر 2000 میں سمجھتا ہوں 20 جون یا جولائی تھا 2000, اس سے لے کے یہ 20 تک, یہ تمام پیریڈ کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوئی وہ تمام کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. ہر چیز کو اس کے پیرائے میں دیکھنا ضروری ہے, تو اسی کو دیکھا جائے گا. اسی کے ساتھ شہزاد صاحب یہ جو معاہدہ تھا اس وقت کی فوجی گورنمنٹ کا, جو مسامی نے بتایا بھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک 200 افراد کی ان کو لسٹ دے دی, ٹارگیٹ لسٹ دے دی, اور ان کو اس وقت کی جو فوجی حکومت نے ڈکلیئر کیا کہ یہ ہماری ٹارگیٹ لسٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو باقی لوگوں کو, انہوں نے کہا کہ اس پارٹی کا ٹینیور بھی کرنا. انڈرسٹینڈ, یہ جو ایسٹس ڈیٹیکشن ہے, ایسٹس ڈیٹیکشن کو ہم کرپشن ڈکلیئر کر سکتے ہیں اگر اس صورت میں کہ اگر وہ ایسٹس چھپائے گئے پھر تو کرپشن ہے, کہ ظاہر ہے پاکستانی لاز کی بھی خلاف ورزی ہے. تو کیونکہ ہم جمپنگ ٹو دا کنکلوژن, تو اس کو تھوڑی سی وضاحت. نہیں, آپ نے تو اپنی رائے دی ہے, سوال تو نہیں, سوال یہ ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رائے میں نہیں دی, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر شہزاد اکبر اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتے ہیں اور ان کے اوپر ٹیکس بھی دیتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے لاز کے مطابق, اور میں سمجھ گیا آپ کا سوال. اس کی بڑی ایک سمپل سی ایک جواب ہے آپ کا. 2 چیزیں ہیں. ایک تو جو آپ ایسٹ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں وہ ظاہری بات ہے آپ کے ہڈن ایسٹس ہیں جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے, ورنہ تو وہ کچھ بنتا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے ایسٹس انہوں نے اس کی بیسس بنائے ہیں کوانٹم کے لیے وہ تمام انڈکلیئرڈ ایسٹس تھے, جیسے کہ شریف فیملی کے ایسٹس ہیں. ایون فیلڈ کو تو 2000 میں وہ تو مانتے ہی نہیں تھے,
नवाज शरीफ वगैरह तो मानते हैं, अतः कि पूरी दुनिया गवाह है, हमारे बड़े बड़े सियासी लोग उनसे जाके लंदन के उसी घर में 90s में जाके मिलते रहे, 94 में मिलते रहे, बड़े बड़े सहाफ़ी उनको जाके वहाँ मिलते रहे, उनके इंटरव्यूज़ भी वहाँ से शायद हुए हों, लेकिन वो तो मानते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में उनका जी हमारा तो 2004 के बाद ये घर बना, तो 2000 में जब ये सारी मुआहदे हुए तो उस वक्त उनके डिक्लेयर नहीं थे। इसी तरह से उनके जो बाकी दीगर बाहर के एसेट्स थे वो तो डिक्लेयर नहीं थे जिसके ऊपर उन्होंने किया। तो इसका मतलब ये है कि डिटेक्शन उन्हीं एसेट्स की हुई जो डिक्लेयर्ड नहीं थे। ऑफ कोर्स जो अगर आपका सेक्शन 9A5 है आपके नैब ऑर्डिनेंस का, जिसके तहत जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, क्योंकि ये जो लिस्ट के अंदर कोई प्राइवेट आदमी नहीं था, पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, जो नैब में जो पब्लिक ऑफिस होल्डर की डेफिनेशन दी गई है उसके तहत, और वो एक लंबी लिस्ट थी। उस वक्त जो भी उस वक्त रेलेवेंट लोग थे उनकी लिस्ट दी गई, तो उसके ऊपर। और जो दूसरा आपने एक बड़ा सवाल किया था जी कि उनको कहा गया था, उन्होंने कहा, तो ये तो एक उनका कहना है कि जी हम किसी के एक खिलाफ नहीं जाएंगे, दूसरे नहीं जाएंगे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स कहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स यही जो मैंने आपसे शेयर किए हैं कि वो टारगेटेड लिस्ट थी, और जो एग्रीमेंट था उसके मुताबिक इनसे जब भी रिकवरी होनी थी तो उसमें उनकी एफर्ट्स इंक्लूड होनी थी। तो वो चीज़ तो ज़ाहिर बात है देखी जाएगी कि ये जो इसके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे वो कितने फेयर थे और नहीं थे। शायद मेरा भी सवाल एजाज सैयद से मिलता जुलता है कि एनआरओ देने वाली जो अथॉरिटीज हैं उनको एहतसाब के शिकंजे में लाने की क्या जरूरत आप महसूस करते हैं, और अगर उनको एहतसाब के शिकंजे में लाने की जरूरत महसूस करते हैं तो क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन देने की तजवीज है या नहीं, ताकि आइंदा के लिए ये रास्ता बंद हो जाए? देखिए, बड़ी एक सिंपल सी चीज़ है कि आपके सामने एक चीज़ नज़र आ गई कि ये जो माजी की डीलें हैं और जिसमें एनआरओ भी शामिल है, उससे क्या आपको नुकसान हुआ है। तो एक बड़ी पहली बात तो ये है कि हमें सबको ये देखना है कि ये जो जब भी कोई इस तरह की डील की जाती है जिसको मुफाहमत का नाम भी देते हैं, वो मुल्क और कौम के कितने खिलाफ होती है। एक तो उसका वो मुल्क और कौम के ऊपर जो जुल्म होता है इनको बर्दाश्त करने की हद में, और दूसरा अब आपके सामने एक फाइनेंशियल अजाब भी आपके सामने आ चुका है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि हम ये प्रोब करेंगे, तो वो जो प्रोब वाली कमेटी है जो कि इंडिपेंडेंट कमेटी होगी, वो यही बताएगी कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एग्रीमेंट हुआ, जिसने एग्रीमेंट किया क्या उसने पाकिस्तान के मफाद देखे? क्योंकि इस एग्रीमेंट के अंदर एक जगह ये भी, जब ये प्रोसीडिंग चल रही थी, तो लीगल आर्गूमेंट्स में एक ये आर्गूमेंट भी लिया हमारी तरफ से कि जी ये जो था वैलिड एग्रीमेंट नहीं था, क्योंकि जो प्रोसेस दिया गया है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करने का इंटरनली वो नहीं फॉलो किया गया। यूजुअली होता है कि जब आप कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट करते हैं तो अटॉर्नी जनरल ऑन बोर्ड होते हैं, उनसे ओपिनियन ली जाती है। और अब तो जब से ये फैसला आया है आपका ये जो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस का, उसके बाद तो बिल्कुल ये एक वाज़े चीज़ है कि जितना भी आपका एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है जिसमें रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जहाँ फेडरल गवर्नमेंट लिखा गया है, वो सारा कैबिनेट के थ्रू होगा। तो अभी हम कोई भी अगर इंटरनेशनल मुआहदा करते हैं जहाँ पाकिस्तान बाइंड होता है, वो कैबिनेट के पास आता है, कैबिनेट उसको फाइनल अप्रूवल देती है, फिर होती है। उस वक्त ये प्रोसेस नहीं किया गया था, ये सवाल भी उठाया गया था, लेकिन ये आर्बिट्रेटर ने भी और इवेंचुअली जो कोर्ट थी उसने भी इसको इग्नोर की, उसको कहा कि ये दुरुस्त नहीं है, ये आपका इशू है, वहाँ पे तो आप रिप्रेजेंट हो रहे हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो वो तो खत्म। कमेटी की डिटेल कुछ बता देंगे? कमेटी में जो कमेटी जो कैबिनेट में कर हुई थी उसमें आई थिंक 3 या 4 गुजरा हैं, मुझे उनके नाम अभी नहीं पता कौन से लोग। वहाँ कामरान समझ से जिस बैंक अकाउंट से ये अदायगियाँ की गई हैं यूबीएल के हवाले से नाम सामने आया है, तो क्या यूबीएल के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुकूमत करेगी या हो सकता है नहीं, यूपीएल के खिलाफ कोई कार्रवाई? ये बड़ा अच्छा, ये बड़ी कंफ्यूजन फैली हुई है। मैं आपको ये थोड़ा सा अर्ज कर दूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लंदन में एक बैंक अकाउंट है जिसके अंदर जिस तरह से पाकिस्तान के वकला भी हैं, इस वक्त पाकिस्तान की दर्जन से ज़ायद आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स सिर्फ चल रही हैं और बहुत सारी लिटिगेशंस हैं जहाँ चल रही हैं। नैब का भी एक जो अकाउंट है जो उसके लिए जहाँ पे उनके बाहर के वकला हैं उसके लिए वो होता है, वो थ्रू ऑपरेट होता है थ्रू आवर हाई कमीशन इन लंदन, और उसके अंदर जो पैसे आते हैं वो यहाँ से फाइनेंस डिवीजन से ही पैसे जाते हैं। ये जब इंटरम चार्जिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया है जून में आया है, तो वो एक इंटरम चार्जिंग ऑर्डर था अगेंस्ट द बैंक्स जहाँ जहाँ पाकिस्तान का, जिस तरह अभी आपने देखा कि एक और डेट ऑर्डर था मलेशिया में, पाकिस्तान का जहाज गया तो उन्होंने उसको रोक दिया।
किसी तरह से ये बैंक अकाउंट था जो कि इसमें बैंक का, यूबीएल का या किसी का वो कोई ताल्लुक नहीं। शहजाद साहब, उजाल फरूक मलिक साहब बोल टीवी आपकी सवाल। शहजाद साहब, कानूनन और वजाहत तो नैब जो है कौमी इदारा है, लेकिन कहा आमतन यही होता है कि हर दौर का जिसका भी हुकूमत होती है उसी का नैब, जैसे नवाज शरीफ का, जरदारी साहब और आपका, इस ब्रॉडशीट के मामले के अंदर आपके दौर के नैब ने क्या नेगलिजेंस की है और पिछले दौर के जो नैब से उन्होंने क्या क्या करते हैं इस हवाले से? लेकिन ये तो मेरा ख्याल है कि इस सवाल को छोड़ देना चाहिए। वो जो भी इसके अंदर डिटेल प्रोब होता है, मैं अगर खुद से कोई कंक्लूजन आपको दे दूं, मेरी अपनी पर्सनल राय हो सकती है, लेकिन जहाँ पे कोई इदारे के अंदर भी देखें, उसको देखना है पर्सपेक्टिव में। जो भी अगर आप कमर जमान चौधरी का नैब देख लें तो उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्ट्रक्चर पास कर चुकी है उस जजमेंट के अंदर, पानामा वाली जजमेंट के अंदर। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस वक्त नैब की जो क़यादत है, जिसको हमारे दौरे हुकूमत में तो नहीं, जो कानून के अंदर एक उसका तरीक़ाकार मुतय्यन किया गया है, उसके तहत लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में इनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन हम ये समझते हैं कि नैब इस वक्त बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है और उसकी लीडरशिप बड़ी फ़हाल काम कर रही है, और उसकी वाज़े मिसाल आप कंपैरिजन देख लें रिकवरीज़ का, इन 2 सालों में देख लें और पिछले 10 सालों में देख लें, तो वो उसमें काफ़ी क्लैरिटी है हमें। थैंक यू सर। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।